إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 19 ربیع الثانی 1442 ہجری مطابق 4 دسمبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے مسلمانوں کا عروج و زوال. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 155. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں صبر کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں. رب کائنات کے نزدیک دنیا میں عروج و زوال کا مقصد کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنا ہے. اس لیے جب امت مسلمہ پر آزمائش یا برا وقت آ پڑے تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، رہا عروج و زوال کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر نگراں اور گواہ مقرر کیا ہے، تاکہ وہ دنیا کے قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتے ہوئے توسط کی روش کو قائم رکھے، فکر صحیح، عمل صالح اختیار کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ دنیا میں قوموں پر آنے والے عروج و زوال کے ذریعے اہل افراد کا تعین کرتا ہے. قرآن میں ہے: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 140. یہ دو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا جاتا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے
جو واقعی گواہ ہوں، باقی رہے ظالم تو اللہ انہیں پسند ہی نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، اسلام سے قبل عرب چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں تقسیم تھے۔ یہ قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اسلام نے عربوں کو نئی جہت سے اجاگر کیا، ان میں خود اعتمادی اور جوش پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو خود اعتمادی کی دولت سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر برائی عروج پر تھی، انسانیت کو چھوڑ کر دنیا داری کو ترجیح دی جاتی تھی، لوگ ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس رسم و روایات کو ختم کیا اور لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت اور ظلم و ستم کو نکال کر صرف اللہ کی محبت ڈالی اور ان کے دلوں کو پاک کیا، اور ان کے سامنے ایک مشن رکھا، ایک مقصد رکھا انسانیت کی فلاح کا، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ عرب کے یہ بدو جو زمانے جاہلیت میں آپس میں ایک دوسرے کے دستے گرے رہا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر پایا کہ وہی بدو قیصر و کسریٰ کو سر کرنے نکلے اور انہیں سر کر کے چھوڑا۔ عرصے دراز تک عرب کے ان بدوؤں نے اہل دنیا پر حکمرانی کی، اور جب تک یہ عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، دنیا پر حکمران رہے، اور ان لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا کر عیش و عشرت اور دنیا داری کو پسند کیا، تو ان کی شان و شوکت ان سے چھین لی گئی۔ اللہ نے کفار کے دلوں میں جو مسلمانوں کی حیبت، جو مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بٹھا رکھا تھا، وہ ختم کر دیا، اور اس طرح عالم اسلام کے مسلمان کفار کے شکنجے میں آ گئے۔ ان کا قتل عام شروع ہو گیا، ان کے کتب خانے جلا دیے گئے، ان کے علماء کو تہذیب کر دیا گیا، ان کے خلیفہ کی بیٹیوں کو ان کے خلیفہ کے سامنے ننگا نچایا گیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، مسلمانوں کے سر کاٹ کر سروں کے مینار تعمیر کیے گئے، اتنے مسلمان قتل کیے گئے کہ دجلہ کا پانی خون سے سرخ ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر دنیا کی عیش و عشرت میں پڑ گئے تھے۔ مسلمانوں کے علماء گمراہ ہو چکے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے دلوں سے اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا تھا، اور ان کے دل خدا کی یاد سے غافل ہو گئے تھے۔ ان میں شرم و حیا ختم ہو چکی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی سگی بہنوں کے ساتھ ہم بستری کرنے لگ گئے تھے۔ ان کے سامنے ان کی جوان بیٹیاں ننگا ناچا کرتی تھیں، اور ان کے باپ، ان کے دادا عیش دیتے اور اپنے دوستوں کو خوش کرتے۔ امت مسلمہ اپنے مسلمان ہونے کے مقصد کو بھول چکی تھی۔ وہ یہ بھول چکے تھے کہ انہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکمرانی کس مقصد کے لیے قائم کی، وہ کس مقصد کے لیے قیصر و کسریٰ سے لڑے، اور کس مقصد کے لیے قیصر و کسریٰ جیسی عظیم مملکتوں کو تہو دیکھ کر کے ان پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ جب کسی قوم کے سامنے کوئی واضح مقصد ہی نہ رہے، یا وہ اپنے دین اور اپنے وطن کے مقصد کو پسے پش ڈال دے، تو ایسی اقوام کو شکست فاش کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک مقصد تھا، وہ مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا مقصد، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے دنیا کے تمام نفع و نقصان، عیش پرستی کے پسے کچھ ڈال کر بلا خوف و خطر قیصر و کسریٰ جیسی سپریم پاور سے ٹکرانے نکلے، تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اور جب انہیں مسلمانوں نے
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پسے کچھ ڈال کر دنیا کی عیش و عشرت سے لو لگائی تو انہی کے گھر انہی کے وطن میں ان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے اور ان کے خون سے ندیاں نالے بہہ نکلے. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے بھائیو، آج پھر ہمارا یہی حال ہو رہا ہے. تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. ہر طرف مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. یہ کسی سے مخفی نہیں، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے کوئی بات ڈھکی اور چھپی نہیں رہی. ان کے اپنے ہی گھروں میں، ان کے اپنے ہی وطن میں ان کا جینا محال کر دیا گیا اور پوری دنیا انہی کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہے. پوری دنیا میں صرف مسلمان قوم ہی بدنام ہو رہی ہے. ظلم کرنے والے بھی انہیں ظالم کہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہر طرف ہم ظلم و ستم کے دیوار میں پس رہے ہیں. طرح طرح کے مسائل اور ظلم و ستم ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں. دنیا ہمیں دہشت گرد کہہ رہی ہے اور ہم پھر بھی بے حسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں. اس کی وجہ ہمیں تاریخ واضح طور پر بتاتی ہے کہ ہم اپنا مسلمان ہونے کا مقصد بھلا بیٹھے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے اصحاب کی تعلیمات کو ترک کر کے اپنی تعلیمات ایجاد کر لی. اللہ کے ولیوں کا راستہ چھوڑ کر ہم نے اپنا راستہ اپنا لیا ہے. جو راستہ ہمیں بظاہر تو بڑا پرآسائش اور خوشنما لگتا ہے، لیکن در حقیقت کانٹوں کا جال ہے. جس راستے پر ہر طرف کے کانٹے ہی کانٹے ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں. کیا کوئی شخص مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ وہ آج کے دور میں اپنے گھر میں خوش ہے؟ ہر شخص ذہنی اور عصبی تناؤ کا شکار ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے. ان کے گھر اور دلوں کا سکون سب غارت ہو چکا ہے. ان کے دلوں کا چین اور سکون تباہ ہو چکا ہے. میرے بھائیو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو بھلا کر دنیا سے لو لگا لیا. ہم نے دنیا کی آسائشوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور ان آسائشوں کے حصول کے لیے ہم نے اپنے چین سکھ سب کچھ قربان کر دیا، مگر دنیا کی حوث پھر بھی پوری نہ ہوئی. یہاں پر مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آتا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. متحد ہو تو کہلاؤ گے غازی و مومن، متحد ہو گے تو کہلاؤ گے غازی و مومن، منفرد ہو گئے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. میرے بھائیوں، ہم نے آئٹم بم بنا کر اسی کو سب کچھ سمجھ لیا اور اپنے نبی کو اور ان پر نازل ہونے والی اس پاک کتاب کو بھلا دیا جو کہ ہماری نجات کا ذریعہ تھی، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے سارے طریقے درج تھے، جس کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی مہار بھی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے ڈھونڈتا ہوں، مگر ہم نزلہ کی دوا بھی سائنس میں ڈھونڈتے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ اور اس کے پاک کلام قرآن مجید کا یقین اٹھ چکا ہے. میرے بھائیوں، ہم نے اس کو ایک بیکار سی چیز سمجھ کر غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے. میرے بھائیوں، بات سوچنے والی ہے. اگر اونٹ کی گمشدہ مہار قرآن سے ڈھونڈی جا سکتی ہے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے حصول ہمیں قرآن سے کیوں نہیں میسر ہیں؟ آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن ان کا قرآن سیکھنے کا اور قرآن کی تعلیم لینے کا ان کے دلوں کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کتنی محبت ہے ہمیں دین اسلام سے، کتنا لگاؤ ہے ہمارا اسلام سے، کتنا تعلق اور ربط ہے ہمارا اسلام سے. ہم دعویٰ صرف کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں،
اپنے دلوں کے اندر، اپنے گریبانوں کے اندر منہ ڈال کر اور جھانک کر دیکھو کہ ہم کتنے مسلمان ہیں، ہمارے اندر کتنا فیصدی مسلمانیت ہے میرے بھائیوں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ آج جو مسائل، آج جو مصائب، آج جو پریشانیاں مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہیں، اور یہ سارے مشکلات، یہ سارے پریشانیاں ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج ہم مکمل طور سے مسلمان نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں میں ہیں پھر بھی کرتے ہیں غلامی۔ میرے بھائیوں غور کرنے کا مقام ہے۔ مکمل طور سے مسلمان بنیے، اسلام کی تعلیم لیجیے، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کیجیے میرے بھائیوں۔ اگر آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تب جا کر کے یہ ساری کمیاں، یہ ساری خامیاں دور ہو سکتی ہیں، نہیں تو ایسے ہی پریشان رہیں گے۔ پہلے ہر گھر کا، آج سے 20 سال پہلے جائیے، پیچھے پلٹیے اور دیکھیے، ہر گھر کا ایک فرد کماتا تھا میرے بھائیوں، پورا گھر ماشاءاللہ سکون سے کھاتا تھا۔ آج گھر کا ہر فرد کما رہا ہے لیکن پھر بھی کسی ایک گھر کی مکمل ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بے برکتی کے شکار ہے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھ کو دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو میری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ اللہ کی چاہت اور صرف قرآن اس کے محبوب کی حیات مبارکہ اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے جس کو ہم ترک کر چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو میرے بھائیوں چھوڑ چکے ہیں۔ آج بدعات و خرافات ہمارے دلوں کے اندر جگہ کر چکا ہے، بدعات و خرافات سے ہم محبت کرنے لگ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہم دور کر چکے ہیں، ترک کر چکے ہیں۔ تو اللہ ہمیں تھکا دیا ہے، اس میں جو ہماری چاہت ہے اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے سکونی نہیں جاتی، ہمارے گھروں سے سکون نہیں جاتا، ہمارے گھروں سے، ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں، ہمارے گھروں کے اندر چین نہیں میرے بھائیوں۔ اس کی وجہ یہی ہے، اور ہمیں ایک پل بھی سچی خوشی میسر نہیں آتی، کیوں؟ ہم تھک چکے ہیں اس میں جو ہماری چاہت ہے۔ لہذا ہمیں اپنی چاہت کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنی فکر کو بدلنا ہوگا، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چلے اور آپ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی چلے، اور انہی کے راستے کو جب مسلمانوں نے اپنایا ہر طرف سے کامیابی ان کا مقدر بنی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مسلمان 100 پر بھاری پڑتا تھا، ایک مسلمان، تاریخ گواہ ہے، تاریخ کی اوراق گردانی کیجئے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ ایک مسلمان 100 پر بھاری پڑتا تھا، مگر انہوں نے اپنی چاہت کو ختم کر کے اس چاہت پر چلے تھے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، تب بھاری پڑے تھے۔ اگر آج ہم بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر چلنے لگ جائیں اور قرآن کو اپنی ہدایت، قرآن کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا لیں تو یقین جانو اللہ ہمیں وہ بھی دے گا، اللہ ہمیں وہ بھی دے گا جو ہماری چاہت ہے، ورنہ ہوگا وہی جو اس کی چاہت ہے، جو اس کی مرضی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تو انشاءاللہ دوبارہ عروج حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں تو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین یہاں کے ولایت امور مملکت سعودی عرب کے ذمہ داروں کے اللہ رب العالمین کو حفاظت فرما، اللہ رب العالمین دین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا کے کونے کونے کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ رب العالمین کی تو پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین یہ جو وبا، یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تو اس وبا کو اس دنیا سے خاتمہ فرما۔
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.